کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹوٹ کر بھی کسی انسان کے پاس نہیں جاتے، نہ کسی سے شکایت کرتے ہیں، نہ کسی کو اپنی کمزوری دکھاتے ہیں، بس خاموشی میں اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دل کے ٹوٹنے کی گہرائی کو اندر ہی اندر محسوس کرتے ہیں، لیکن دنیا کے شور میں خود کو کھو نہیں دیتے۔ ان کی تنہائی میں بھی ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ درد ٹیمپریری ہے، لیکن یہ سکون پرماننٹ ہے، کیونکہ یہ انہیں رب کی اور کھینچتا ہے۔ اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ بات آپ ہی کے لیے ہو۔ ممکن ہے کہ آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہو کہ دل ٹوٹ گیا ہے، سب کچھ ختم لگ رہا ہے، لیکن اندر سے ایک روشنی باقی ہے جو آپ کو صرف اللہ کی طرف کھینچ رہی ہے، کیونکہ جب دل ٹوٹ کر صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے تو وہ کوئی عام مقام نہیں ہوتا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان دنیا سے الگ ہو کر رب کی طرف جھک جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسانی جذبات اور روح کا ایک خوبصورت امتزاج پیدا ہوتا ہے، جہاں آنکھوں سے بہتے آنسو اور دل کی خاموش فریادیں دونوں ایک ساتھ اللہ کی طرف اٹھتی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس مقام کو پہچان نہیں پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے، یہ درد ہے، یہ تنہائی ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ اللہ کے قریب آنے کی شروعات ہوتی ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے اور اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اللہ کی مدد شور نہیں مچاتی، وہ دھیرے دھیرے انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے، ایسے کہ انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بدلاؤ خاموش، پرسکون اور دل میں اترنے والا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اب ہر بات میں اللہ کی موجودگی ہے۔ ہر سانس، ہر دل کی دھڑکن، ہر آنکھ کا آنسو اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ ان سے دور ہو گیا ہے، حالانکہ اللہ اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ فاصلہ صرف دکھائی دیتا ہے، حقیقت میں یہ قریب ہونے کی نشانی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کی روح کی تعلیم شروع ہوتی ہے، اس کی آنکھیں اور دل اللہ کی یاد میں ڈوبنے لگتے ہیں۔ آج ہم آپ کو وہ حقیقت بتائیں گے جو اس وقت سامنے آتی ہے۔ جب دل ٹوٹ کر صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے، یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، یہ دل کے اندر محسوس ہوتی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ان لمحوں سے گزر کر بھی انہیں پہچان نہیں پاتے۔ اب غور سے سنیے، کیونکہ پہلی حقیقت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں اکثر لوگ اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ حقیقت نمبر 1، دنیا سے بے تعلقی اور دل کا اندر سے بدل جانا۔ جب دل ٹوٹ کر صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے دنیا بیکار اور ارتھ ہین لگنے لگتی ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے بہت امپورٹنٹ لگتی تھیں اب دل کو نہیں بھاتیں۔ لوگوں کی باتیں، تعریفیں، رشتے سب جیسے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی اور ہی دنیا میں جی رہے ہیں۔ لوگ ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے جیسے آپ دنیا کی بھیڑ میں ہوں، لیکن آپ کا وجود رب کی طرف جھکا ہوا ہو۔ یہ روح کا اللہ کی طرف جھک جانا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل سکون اور درد دونوں ایک ساتھ محسوس کرتا ہے۔ یہ سکون دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ اللہ دل کو دنیا سے توڑ کر اپنی طرف موڑ دیتا ہے تاکہ بندہ کسی انسان پر پوری طرح ڈپینڈ نہ رہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کی ہر خواہش، ہر امید، ہر وش اللہ کی رضا میں بدل جاتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کیوں سب کچھ بدل گیا، کیوں دل اب کسی سے نہیں لگتا، کیوں ہر چیز بے رنگ لگنے لگی؟ یہ کوئی سنیوگ نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص چناؤ ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ رب العزت فرماتا ہے، اب تیرا دل صرف میرے لیے ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ کی خاص مدد آتی ہے، جو دنیا سے ٹوٹ کر رب سے جڑ جاتے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دکھ کو خاموشی میں محسوس کرتے ہیں اور اسی خاموشی میں ان کی دعائیں اللہ تک پہنچتی ہیں۔ حقیقت نمبر 2، دل کی خاموش بات چیت اللہ کے ساتھ شروع ہونا۔ جب دل ٹوٹ کر صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے تو انسان باتیں کم اور سوچیں زیادہ کرنے لگتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ ورڈز کم پڑ جاتے ہیں۔ دل کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے وہ کسی انسان سے اپنے حالات نہیں بیان کر پاتا۔ ورڈز ختم ہو جاتے ہیں، شکایتیں خاموش ہو جاتی ہیں، بس دل کے اندر ایک نام بار بار گونجتا ہے، اللہ۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اب ہر بات پر اللہ یاد آتا ہے، خوشی میں بھی، تکلیف میں بھی، خاموشی میں بھی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آنکھیں بولتی ہیں لیکن زبان خاموش رہتی ہے۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو آپ کا دل جاگتا رہتا ہے اور بنا شبدوں کے اللہ سے بات کرتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ قریب ہونا ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ کسی انسان کو نہیں، صرف اللہ کو اپنا حال سناتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی روح اور دل کے ہر جذبات میں اللہ کی جھلک نظر آتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں شبدوں کے بنا بھی قبول ہوتی ہیں۔ حقیقت نمبر 3، درد بڑھ جانا لیکن اللہ کا یاد آنا بھی بڑھ جانا۔ جب دل ٹوٹ کر صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے تو عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ درد کم نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا آ جاتا ہے۔ ایک دکھ جاتا نہیں، دوسرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ کی مدد کے لیے صبر اور سہن شکتی ضروری ہے، اور آپ دل میں کہتے ہیں، یا اللہ میں تو تیرے قریب آ رہا تھا، پھر یہ سب کیوں؟ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل کو دنیا سے توڑ دیتا ہے، اور یہ ٹوٹنا آسان نہیں ہوتا، یہ روح کی تعلیم ہوتی ہے، سزا نہیں۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر پیور بنتا ہے، ویسے ہی دل ایگزام میں ڈال کر ایمان میں مضبوط کیا جاتا ہے۔ اگر اس سب کے باوجود آپ کا دل اللہ سے جڑا رہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے خاص لوگوں میں سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تکلیف کے باوجود سجدہ نہیں چھوڑتے اور تھک کر دعا کرنا نہیں چھوڑتے۔ حقیقت نمبر 4، تنہائی کا ڈر ختم ہو جانا اور سکون میں بدل جانا۔ جب دل ٹوٹ کر صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے تو تنہائی ڈر نہیں دیتی، تنہائی سکون دینے لگتی ہے۔ وہ لمحے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اب بھاری نہیں لگتے، بلکہ وہی لمحے اللہ کے قریب ہونے کا احساس دیتے ہیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کافی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ دنیا سے کٹ کر رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو باہر سے مسکراتے ہوئے دکھتے ہیں لیکن اندر سے صرف اللہ سے بات کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو کسی انسان کو نہیں، بس اللہ کو اپنا حال سناتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں ورڈز کے بنا قبول ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ دل کے ٹوٹنے کے بعد اللہ کی طرف جھکنا کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ خاموشی، وہ سکون، وہ تنہائی اور وہ درد جو انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ اگر آپ نے وہ لمحے اپنی زندگی میں محسوس کیے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف اتفاق نہیں، یہ اللہ کی خاص مدد اور قریب ہونے کی نشانی ہے۔ اور اب آگے کا سفر اور بھی گہرا ہے، یہاں وہ حقیقتیں ہیں جو دل کے اندر چھپی ہوئی ہیں، وہ لمحے جو شاید آپ نے محسوس کیے ہوں مگر ورڈز میں بیان نہیں کیے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ حقیقتیں آپ کے دل میں گونج رہی ہیں تو دل چاہے تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے، اور آگے جو ہم بتانے جا رہے ہیں انہیں دل سے محسوس کریں، اپنی روح کو ان لمحوں کے ساتھ جڑنے دیں۔ حقیقت نمبر 5، دل کا سکون جو ہر تکلیف کے بعد بڑھتا ہے۔ جب دل ٹوٹ کر صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پہلی بات
جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دل کی دھڑکن میں ایک نیا سکون آ جاتا ہے۔ یہ سکون دنیا کی کسی بھی چیز یا رشتے سے نہیں ملتا۔ شاید پہلے آپ نے خوشی، محبت، رشتوں میں سکون محسوس کیا ہو، لیکن اب وہ سکون اتنا گہرا ہوتا ہے کہ کسی اور کے پاس اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ سکون ہر سانس، ہر آنکھ کے آنسو، ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ بڑھتا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جو درد کے بعد بڑھتا ہے، تنہائی کے بعد پھیلتا ہے اور آزمائش کے بعد اور بھی گہرا ہوتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ دل میں ایک پرسکون روشنی ہے جو ہر اندھیرے کو چیر دیتی ہے۔ یہ سکون آپ کے اندر اللہ کی موجودگی کی گواہی دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ جانتا ہے کہ اللہ کا ساتھ ہمیشہ موجود ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے دل میں دکھ تو ہے مگر سکون بھی ہے۔ یہ سکون انہیں صبر اور مضبوط بنے رہنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے شور کے بیچ بھی اللہ کی طرف اپنی توجہ رکھ سکتے ہیں۔ حقیقت نمبر 6، دل کی گہرائیوں میں پیدا ہونے والی امید۔ جب دل ٹوٹ کر صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے تو ایک اور عجیب سی کیفیت آتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے، ہر دروازہ بند لگتا ہے، لیکن دل کے اندر ایک چھوٹی سی روشنی بچی رہتی ہے۔ یہ روشنی امید ہے۔ یہ وہ امید ہے جو کسی انسان سے نہیں آتی، کسی دنیا کی چیز سے نہیں۔ یہ امید صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ امید بتاتی ہے کہ حالات چاہے کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کے وعدے سچ ہیں اور وہ وعدے ہمیشہ پورے ہوتے ہیں، کبھی جلدی کبھی دیر کے ساتھ، لیکن ضرور پورے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو دکھ، ناکامی اور رکاوٹوں کے باوجود امید نہیں کھوتے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ سے جڑنا سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی مدد سب سے پہلے نازل ہوتی ہے۔ یہ امید ان کے دل کی طاقت ہے، ان کے ایمان کی روشنی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان ہر آزمائش میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور سکون پاتا ہے۔ حقیقت نمبر 7، خاموش دعا کی قبولیت۔ جب دل ٹوٹ کر صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے تو بندہ شبدوں میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، اس کی دعائیں خاموش دل کے اندر چھپی ہوتی ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ ان دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ ورڈز ضروری نہیں، دل کی خاموش فریاد کافی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندے کی ہر آنکھ کے آنسو، ہر دل کی دھڑکن، ہر سکون کے لمحے میں اللہ کی خاص رحمت چھپی ہوتی ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو دن بھر دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، مگر رات کو جب سب سو جائیں وہ اپنے دل کے اندر خاموشی میں اللہ سے بات کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جب شبد نہیں ہوتے مگر دعا کی قبولیت اپنی چرم سیما پر ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں شبدوں کے بنا بھی قبول ہوتی ہیں، اور یہ قبولیت انہیں ایک انوکھی روحانی طاقت دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی ہر چیز سے تھک کر صرف اللہ کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت نمبر 8، دل کا ٹوٹنا اور اللہ کا قریب آنا۔ یہ آخری اور سب سے گہری حقیقت ہے۔ جب دل ٹوٹ کر صرف اللہ سے جڑتا ہے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دل کے ہر ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کے ساتھ اللہ اور قریب آتا ہے۔ دل ٹوٹتا ہے لیکن اسی ٹوٹنے کے ساتھ ایک عجیب سی خوشبو، ایک سکون، ایک روشنی آتی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو انسان کو ہر حالات میں اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اب ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس میں اللہ کی موجودگی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو دنیا کی باتوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل ہر دکھ کے بعد اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر دکھ اور ہر آزمائش کے باوجود اپنا ایمان نہیں چھوڑتے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان ہر بات پر اللہ کو یاد کرتا ہے، ہر لمحے اللہ سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے کٹے لیکن روح سے مضبوط، دل کے اندر اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ یہ نئی حقیقتیں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ جب دل ٹوٹ کر صرف اللہ سے جڑ جائے تو اس کا اثر کتنا گہرا اور مکمل ہوتا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو دکھ اور درد کے باوجود سکون محسوس کرتے ہیں، جو امید اور ایمان کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی مدد کے منتظر رہتے ہیں، جو خاموش دعا اور دل کی ہر دھڑکن میں اللہ کو پاتے ہیں، اور جو دل کے ہر ٹوٹنے کے ساتھ اللہ کے اور قریب ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ حقیقتیں اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں تو اپنے دل کی آواز کو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے۔ اب جب آپ یہ سب محسوس کر چکے ہیں، جب آپ نے دل کے ہر ٹوٹنے، ہر درد اور ہر خاموشی میں اللہ کی موجودگی کو جانا ہے، تو بس ایک بات یاد رکھیے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ وہی ہیں جن پر اللہ کی خاموش مدد آتی ہے، اور یہی وہ لمحے ہیں جو آپ کے دل کو، آپ کی روح کو اور آپ کی زندگی کو سکون اور روشنی دیتے ہیں۔ تو چلیے ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، میرے دل کی ہر ٹوٹی ہوئی دھڑکن میں اپنی موجودگی محسوس کرا، میری تنہائی میں مجھے سکون دے، میرے دکھ اور تکلیفوں کو اپنے پیار اور رحمت سے آسان بنا، میری دعاؤں کو اپنے پاس قبول کر، مجھے ہر لمحے میں اپنے قریب رہنا سکھا، اور میری روح کو ہمیشہ اپنی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، جو بھی میری زندگی میں ٹھیک نہیں ہے اسے اپنے حساب سے صحیح کر، اور جو بھی میرے دل کو گہرا دکھ دے رہا ہے اسے اپنی رحمت اور صفائی میں بدل دے۔ یا اللہ، مجھ سے محبت کر لے۔ آمین یا رب العالمین۔